ہم پی ٹی آئی کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ مشکور ہے مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کی تمام ٹیم کا، جنہوں نے عزت بخشی. ہم ان کے یہاں آئے اور ان کے ساتھ کھانا بھی کھایا اور بہت سارے امور کے اوپر ہم نے بات چیت کی. یہ جو کمیٹیز بنی ہوئی ہیں اس لیول کے اوپر یہ ہماری پہلی میٹنگ تھی اور فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ آئندہ میٹنگز جو ہیں وہ بھی ہوتی رہیں گی، فریکوینٹلی ہوں گی، اور نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے اندر جو لیجسلیشن پرپوز کی جا رہی ہے جس کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے اس کے بارے میں ایک فیصلہ آج یہ کیا گیا ہے کہ ہماری جو ٹیمز ہیں، ایک ٹیم بنائی گئی ہے، سب کمیٹی بنائی گئی ہے کہ وہ اس تمام لیجسلیشن کے بارے میں باہمی مشاورت سے آگے بڑھنے کا فیصلہ کرے. میں چاہوں گا کہ اسلم صاحب اس کے اوپر کچھ اور بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم شکر گزار ہیں پی ٹی آئی ڈیلیگیشن کے اور ان کے چیئرمین جناب گوہر صاحب کی قیادت میں تشریف لائے، اور جمعیت علماء اسلام کی طرف سے کمیٹی میں ہمارے جو چیئرمین تھے وہ کوئٹہ میں تھے اور انہوں نے باقاعدہ ویڈیو لنک پہ بات کی، اور باقی پورے کمیٹی ارکان مولانا عبدالغفور حیدری صاحب تو مہمان تھے اس میں، مولانا محمد امجد خان صاحب، مولانا لطف الرحمان صاحب اور مولانا فضل غفور صاحب یہ ہماری طرف سے تھے، اور ادھر سے جناب شبلی فراز صاحب، جناب اسد قیصر صاحب اور اسی طرح روف حسن صاحب، اور اس طرح ادھر بھی کمیٹی کے سارے ارکان تقریباً تھے، اخونزادہ صاحب. آج کی گفتگو بڑی فروٹفل ہوئی. بیسیکلی تو آج کی جو میٹنگ تھی وہ تعارفی میٹنگ تھی دونوں کمیٹیوں کی، لیکن اس تعارفی میٹنگ میں تو پھر بات بڑھتی تھوڑی سی آگے تک چلی گئی. جیسے طرف روف حسن صاحب نے کہا کہ یہ فیصلہ ہوا کہ پارلیمنٹ کے اندر، سینٹ، قومی اسمبلی کے اندر ڈے ٹو ڈے میٹر جو ہوں گے وہ ہم آپس میں ڈسکس کریں گے اور مشورہ کریں گے، چاہے جو بھی چیز ہوگی اس پہ ہم بات چیت کر کے آپس میں باہمی مشورے سے اکٹھے چلیں گے. اس کے لیے ہم نے سینٹ میں جناب کامران مرتضی صاحب اور شبلی فراز صاحب دونوں پہ مشتمل سب کمیٹی بنائی ہے. اس طرح قومی نیشنل اسمبلی میں مولانا عبدالغفور حیدری صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب، ان دونوں حضرات کے مشتمل، تاکہ یہ وہاں ڈے ٹو ڈے میٹر جو ہوں گے آپس میں ڈسکس کر کے اور باہمی طور پہ پھر اپنی پارٹیوں کو آگاہ کر کے اور پھر ہم اس کو لے کے آگے چلیں گے، تاکہ پارلیمنٹ میں اپوزیشن کا اتحاد جو ہے مزید مضبوط ہو. اور انشاءاللہ باقی ہمارے آئندہ اجلاسات بھی ہوں گے اور اسی طرح آگے سلسلہ اب چل پڑا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو لے کے آگے بڑھیں گے. اور ہماری کوشش ہوگی کہ ملک میں جمہوریت کے استحکام کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے اور پارلیمنٹ کے صحیح کردار کے لیے ہم مل جل کے کوئی کردار ادا کر سکیں. میں بالکل تائید کرتا ہوں جی انور صاحب کی جو بھی انہوں نے فرمایا ہے. ہماری جو اسٹرگل ہے، کامن اسٹرگل جو ہے وہ آئین کی سپریمیسی کے لیے ہے، جمہوریت کی بقا اور اس کو فردر اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہے. اور مجھے یقین ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جو اتحاد ہے یہ اسٹرینتھن ہوگا اور ہم باہمی مشاورت جو ہے اس کا عمل، اس کو بہت آگے تک لے کے جائیں گے، اور ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر کے وہ آبجیکٹیوز جن کا ذکر میں نے کیا ہے، انور صاحب نے بھی کیا ہے، ان کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اور ان کے جلدی حصول کے لیے ہم آپس میں مل کر آگے بڑھیں گے. کوئی سوال ہو تو بتائیے. سر، حیدر شرازی جیو نیوز سے پی ٹی آئی اور جے یو آئی کا تو موقف آ گیا، لیکن ہمیں تحریک تحفظ آئین پاکستان کا موقف نظر نہیں آ رہا، وہ نظر نہیں آ رہی اسپیس ہمیں، تو اس پر کیا کہیں گے یا پھر ان کی ترجمہ؟ یہ میٹنگ جو تھی وہ پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کے درمیان تھی، اور یہ اتحاد کی بات ہے، یہ بھی انہی دو پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ہو رہی ہے. اچھا، یہ بتائیے گا کہ چونکہ منڈے کو قومی اسمبلی اور سینٹ کا اہم اجلاس بلایا گیا ہے، آپ دونوں پارٹیوں کے مرکزی ترجمان بھی ہیں، آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ وہاں پہ قانون سازی ہو رہی ہے سینٹ اور قومی اسمبلی میں، کیا یہ کمیٹیاں منڈے سے ہی کام شروع کر دیں گی؟ نہیں، کمیٹیاں میں بھی سنڈے کو ہی آپس میں میٹنگ کریں اور اس پہ بیٹھیں اور اس پہ بات چیت کریں. جو منڈے کو چیز آ رہی ہے پہلے اس پہ بات کر لیں گے، پروگرام بنا لیں گے، اور منڈے کو بھی پھر ضرورت محسوس ہوگی تو اسی وقت، جیسے ہم نے کہا نا کہ یہ پارلیمنٹ کے اندر یہ ہم 2 حضرات قومی اسمبلی میں اور 2 اسی طرح 2 صاحبان جو ہے سینٹ میں، تو ہم نے فوری طور پہ ان کو نامزد کر دیا ہے. وہاں پر پارلیمنٹ کے جو امور ہوں گے یہ دونوں کمیٹیاں، سب کمیٹیاں دیکھیں گی اور پھر جب اپنی اپنی تنظیموں کو آگاہ کریں گی، پھر انشاءاللہ اس پہ ہم عمل درآمد کریں گے. یہ فرمائے گا ظفر ہاشمی دنیا نیوز سے، ایک انٹرویو میں مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ جی
JUI کو PTI سے بہت تحفظات ہیں اور ابھی تو ان تحفظات کو دور ہونے میں وقت لگے گا اور ہمیں اپنے کارکنان کو راضی بھی کرنا ہوگا. آج کی میٹنگ کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ تحفظات آپ کے کس حد تک دور ہو پائے ہیں اور آپ اپنے کارکنان کو راضی کرنے کے لیے کیا لائے عمل رکھتے ہیں؟ کیا میں آج کی میٹنگ ہماری اسی سمت میں جو ہوں پیش قدمی ہے اور انشاءاللہ اور یہ آگے بڑھے گی انشاءاللہ. تحفظات ہوں یا نہ ہوں، بیسیکلی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ انسان کوشش کرے اگر وہ حاصل نہ کیا جا سکے. اب ہم دونوں اس ڈٹرمنیشن کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی بیٹھیں گے کہ ہم نے وہ تحفظات جو ہیں ان کو دور کرنا ہے اور آئی ایم شیور انشاءاللہ تعالیٰ ہم وہ تحفظات دور کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے. پارلیمنٹ کے اندر تو آپ کے معاملات کی حد تک آگے بڑھتے نظر آ رہے ہیں. پارلیمنٹ سے باہر اس سے پہلے جو آپ کی بات چیت ہوئی ہے وہ کیوں ناکام رہی ہے؟ پہلے تو کوئی بات چیت اس سلسلے میں تو نہیں ہوئی. ملاقاتیں تو اسی لیے ہوئی کہ آج ہم اس سٹیج پہ آ گئے نا جی. پہلی ملاقاتیں ہوتی رہیں اور ان ملاقاتوں کا آج رزلٹ ہے کہ ہم کٹھے کھڑے ہوئے ہیں اور کٹھے ہماری کمیٹیوں کا آج اجلاس ہوا ہے اور انشاءاللہ اس کو لے کے آگے بڑھیں گے. ہمارا اس سے پہلے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی کہ جس طرح کی تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ ہم نے کوئی ایسا اتحاد بنا لیا تھا یا ایسا تھا کہ ہم مل کے روڈوں پہ مارچ کٹھے کریں گے. یہ آج ابتدا ہے اور انشاءاللہ آگے ڈے بائی ڈے جیسے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ یہ ساری چیزیں جو آپ لوگوں کے دلوں کی خواہش ہے ہو سکتا ہے پوری ہو جائے. اچھا یہ بتائیے گا کیا کسی قسم کی گارنٹی مانگی گئی ہے آپ لوگوں کی جانب سے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی پاکستان تحریک انصاف نے گرینڈ الائنس ایک بنایا تھا اور جو ان کا کل جلسہ ہونا تھا وہ انہوں نے ملتوی کر دیا تھا بغیر مشاورت کے. تو اگر آپ لوگوں کے ساتھ کچھ اس طرح کا ہو جاتا ہے PTI کی جانب سے تو آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو ہم اس گرینڈ الائنس کا حصہ نہیں تھے. ہمیں نہیں پتا ان کی آپس میں مشاورت ہوئی یا نہیں ہوئی یا کیا سلسلہ تھا. واللہ عالم وہ اس کے جو حصے دار ہیں گرینڈ الائنس کے پارٹیاں وہی بتا سکتی ہیں. بہرحال ہم نے کہا نا کہ ہم نے آج ابتدا کی ہے. جب ہم نے ابتدا کی ہے تو ہم نے تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس میں PDM میں کتنی پارٹیوں کو لے کے ہم نے چلایا تھا الحمدللہ. پھر جب ہم چلیں گے تو انشاءاللہ یہ شکایت نہیں نکلے گی. سر آپ کے ساتھ جو ظاہر اپوزیشن کا آلریڈی اتحاد بنا ہوا ان کے جو ترجمان ہیں حمزادہ صاحب بھی موجود ہیں. کس طرح سے جو اتحاد ہے وہ اس میٹنگ کو دیکھتے ہو جو چیزیں طے ہوئی ہیں اتحاد کیسے اس کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی اتحاد کو ہم نے اس میٹنگ سے پہلے آن بورڈ بھی کیا تھا. سب کا رابطہ بھی ہوا ہے. وہ اس سے باخبر ہے. محمود خان وزیر صاحب جو اس کے سربراہ ہے ان کے علم میں ہے یہ بات اور ان کی طرف سے PTI کو تائید کی گئی ہے کہ اگر اپوزیشن پارٹیاں ملک کے اندر جمہوریت کی اس کے لیے عوام کی حکمیت کے لیے اور اس وقت جو ملک میں امن ماشاء اللہ نام سے جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس چیز کو آگے لے کر ایک کامن ایجنڈے پہ آتی ہے تو الائنس اس کو موسٹ ویلکم کرے گی. رؤف حسن صاحب اور اسلم قاری صاحب یہ بتائیے گا کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا پارلیمان کے اندر اتحاد ہو گیا ہے چونکہ نامینیشن ہو گئی کمیٹیوں کی اس میں دونوں ذرا پارٹیاں موقع ہم نے بڑا کلیئرلی میں نے بھی اور انور صاحب نے بھی بات کی ہے اس کے اوپر کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم باہمی مشاورت سے معاملات کو آگے بڑھائیں گے اور اس کے لیے سب کمیٹیز بنا دی گئی ہیں. اب انشاءاللہ تعالیٰ جب وہ اپنا کام کریں گی کام کرنا شروع کریں گی تو راستے کھلیں گے راستے نکلیں گے اور ان راستوں کے اوپر ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے حمزادہ صاحب آپ نے ابھی کہا کہ جگزیش صاحب انور صاحب کی بات سن لیجیے. دیکھیے بات سنیں. بات یہ ہے کہ ہم نے یہ پہلے بھی ہم کہہ رہے تھے اور آج بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر ہم اور یہ دونوں اپوزیشن پارٹیاں ہیں اور ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم پارلیمنٹ کو اس کو خالصتاً اس کو باوقار بنائیں اور جمہوریت کے لیے مل کے کام کریں. میں تھوڑا سا ایک جملہ آگے بھی کہوں گا رؤف صاحب سے کہ ہم وزیر اعظم صاحب کے اختیارات کے لیے بھی کوشش کریں گے کہ ان کو بااختیار بنایا جائے تاکہ وزیر اعظم قومی وزیر اعظم نظر آئے. تو انشاءاللہ ہم اس میں مل کے چلیں گے آگے کام ہوگا اور اسی جملے کو آپ کافی سمجھیں. لیکن سر اس میں ایک اور ابھی آپ نے کہا کہ جگزیش صاحب کا اعتماد ہے ٹھیک ہے لیکن جگزیش صاحب کی ایک موقع پر خواہش تھی انہوں نے ذکر بھی کیا کہ مولانا فضل الرحمان اتحاد میں شامل ہوں اور اسٹرینتھ ہوگی ہماری. کیا وہ اتحاد میں شامل ہونے کے لیے آپ نے کوئی بات کی ہے ان سے؟ دیکھیے تمام آپشنز کھلے رکھ کے ہم آگے بڑھیں گے اور جب ساتھ مل کے کام کریں گے تو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے وہ راستے نکلتے آئیں گے ان کو انشاءاللہ تعالیٰ. یہ فرمائیے گا کہ ایک سے بات کر میں یہی رؤف صاحب کو میں سیکنڈ کروں گا کہ یہ تو اب جس طرح اسلم غوری صاحب نے بھی کہا کہ یہ ابتدائی ملاقات ہے.
अब इसमें हम इतने सारे नताइज अखज़ नहीं कर सकते. वी हैव जस्ट स्टार्ट आवर प्रोसीडिंग्स. इंशाल्लाह जो बेहतरी हम देख रहे हैं और जो बेहतर माहौल देख रहे हैं और आज जिस तरह एक पॉजिटिव माहौल में मुलाकात हुई है और चीजें आगे डिस्कस हुई है बढ़ाएंगे. तो इसको आगे बढ़ाएंगे और रास्ते निकल आएंगे. थैंक यू. बहुत शुक्रिया. एक मिनट, इसका हाशमी साहब. चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन का मामला आता है तो उस पे आप दोनों का क्या हिकमत अमली होगी? क्या मिलकर उस पर लाएअमल तय करेंगे या अपनी अपनी जी, कमेटियां इन्हीं मामलात के लिए बनाई मामलात गई के लिए हैं. यही बनी है. यही इसीलिए इसी- बनी है. इन्हीं मामलात बिल्कुल, के लिए इन्हीं बनी है. मामलात के. और संडे को बहुत शुक्रिया. इंशाअल्लाह ताला उनकी पहली मीटिंग भी हो रही है. थैंक यू, बहुत शुक्रिया. थैंक यू.